خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو توبہ کی توفیق مل جائے. توبہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو, کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ. اللہ فرماتے نکفر عنکم سیئاتکم, میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دوں گا. اندازہ لگاؤ اللہ نے کتنا بڑا ہمیں آفر دیا. بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے تمہارے. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بڑا گناہ ہے کون سا. ہم نے تمام گناہوں کو برابر کر رکھا ہے. ہماری نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جو من میں آئے وہ کرتے رہو, اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے. ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے. ہمارے دلوں میں عذاب کا ڈر نہیں ہے, قبر کے عذاب کا خوف نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر دل سے ختم ہو جائے پھر کیا صغیرہ کیا کبیرہ, کون سے چھوٹے گناہ کون سے بڑے گناہ. ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. بڑے بڑے گناہوں سے ایک مسلمان کا بچنا بہت ضروری ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ نماز کا چھوڑنا, جان بوجھ کر نماز کا قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. آج ہم نمازیں کتنی چھوڑتے ہیں؟ نماز پڑھتے کون سی؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی, اس سے علاوہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں نماز پڑھنے کا. تو نماز کا جان بوجھ کر قضا کرنا کبیرہ گناہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے. سود کھانا, آج ہمارا پورا معاشرہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے. ہماری کوئی تجارت سود کے بغیر نہیں ہوتی ہے, کوئی کاروبار سود کے بغیر نہیں ہوتا ہے, کوئی بڑا کام سود کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ, کبیرہ گناہ ہے. داڑھی کا نہ رکھنا, آج ہمارے چہرے پر داڑھی ہے, بتاؤ کتنا بڑا گناہ. شراب پینا, شراب عام ہوتی جا رہی ہے. نوجوان اپنے غم کو دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے شراب پیتا ہے. ایک عیاشی کے طور پر شراب پی جا رہی ہے. شراب کا پینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. زنا کرنا, کسی کو ناحق قتل کرنا, کسی کی غیبت کرنا. غیبت کرنا ایسی غیبت جس سے کسی کی عزت تار تار ہو جائے, کبیرہ گناہ ہے. ایسی غیبت کرنا جس سے خاندان ٹوٹ جائے, کبیرہ گناہ ہے. اور یہ بہت زیادہ عام ہے. بیوی میں کوئی کمی دیکھی جا کر شوہر کو بتا دیں گے, شوہر میں کوئی کمی دیکھی جا کر بیوی کو بتا دیں گے, جس سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. بھائی ہو سکتا ہے اس غیبت کی وجہ سے, اس کمی کی وجہ سے جو اس عورت میں ہے یا اس شوہر میں ہے وہ اللہ معاف فرما دیں گے, لیکن تمہاری غیبت کا کیا ہوا جس سے پورا خاندان تباہ ہو گیا, خاندان میں نفرتیں پیدا ہو گئی. یہ ہمارے یہاں عام ہوتا جا رہا ہے. کس میں کوئی کمی دیکھے نا جا کر دوسرے کو بتا دے, اس میں کوئی فالٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی کمی ہونا چاہیے, میں دوسرے کو کیسے بتاؤں. حسد, عداوت, دشمنیاں ہمارے دل بھر چکے ہیں اس سے. تو غیبت کا کرنا, ایسی غیبت جس سے کسی کی عزت تار تار ہو, کبیرہ گناہ ہے. اور کون سا کبیرہ گناہ؟ زکوٰۃ کا نہ دینا, رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. زکوٰۃ کا نہ دینا, سال میں ایک مرتبہ اللہ نے 2.5% مانگا ہے, اگر زکوٰۃ وہ بھی ہم نہ دیں کبیرہ گناہ, بہت بڑا گناہ ہے. عورتوں کا پردہ نہ کرنا, ہاں بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتے رہنا, نامحرم کے ساتھ آنا جانا, یہ کبیرہ گناہ, بہت بڑے گناہ ہے. ماں باپ کو ستانا, یہ تو ہمارے عام ہو چکا ہے. ماں باپ کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے. اگر ماں باپ بھی ظالم ہے, ماں باپ بھی زیادتی کرتے ہیں, تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے, الگ ہو جاؤ, الگ گھر بنا کر رہ جاؤ, لیکن ماں باپ کی گستاخی مت کرو, ماں باپ کو مت ستاؤ. ہو سکے تو ماں باپ کی خدمت کرو. قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنی اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا, اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. بہت بڑی دولت ہے, ان کی گستاخی معاف نہیں ہے. خاموشی اختیار کر لو, غلطی ہو جائے چپ کر جاؤ, لیکن سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت. ماں باپ کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ بڑے بڑے گناہ ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, نکفر عنکم سیئاتکم, میں تمہارے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دوں گا. اندازہ لگاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ نماز کا چھوڑنا.
اگر انسان نماز پڑھنا شروع کر دے اور دن میں 5 مرتبہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائے اور اتحیات میں بیٹھ کر دعائیں مانگے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وضو کر کے جب اللہ کے در میں پاک صاف ہو کر آئے اور معافی مانگے، بتاؤ اس کے چھوٹے گناہ رہیں گے؟ سال میں اگر 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دے، اس کا مال پاک نہیں ہوگا کیا؟ رمضان میں 12 مہینے میں 1 مرتبہ اللہ نے 1 مہینے کے روزے کا حکم دیا، باقی نفلی روزے مستحب ہے، نفل ہے، سنتیں ہیں، رکھنا چاہو تو رکھو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے ضروری ہے۔ 11 مہینے تک کھلایا، 1 مہینہ حکم دیا کہ میرے حکم کے مطابق بھوکے پیاسے رہو صبح سے لے کر شام تک۔ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ تو یہ اگر انسان 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ رکھے تو اس کے جسم کی بھی زکوٰۃ نکلے گی، اس کی خواہشات دب جائے گی، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، حج کرے، قربانی دے، تو اگر انسان یہ نیک اعمال کرتا رہے گا تو بتاؤ اس کے پاس صغیرہ گناہ کیسے بچیں گے؟ چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے، نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، ذکر میں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں۔ تو اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، معافی مانگ لے، اللہ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دوں گا۔ تو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ کون کون سے بڑے گناہ؟ نماز کا چھوڑنا، داڑھی کا نہ رکھنا، شراب پینا، قتل کرنا، رشتہ داری توڑنا، ایسی غیبت کرنا جس سے کسی کی عزت تار ہو، زکوٰۃ کا نہ دینا، سود کھانا، اور رمضان کے روزے نہ رکھنا، اور عورتوں کا پردہ نہ کرنا، اور بھی بہت، شراب پینا۔ تو یہ بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔